د ټولو محترمو شاذلیان استر رهبر دے مفتی کامران جیلانی یا دنیا کی لرو بر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا خادم، آپ کا بھائی محمد کامران جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ میں جو چیز آپ کو بتلانے جا رہا ہوں اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر کسی مریض کا مرض ہم نے معلوم کرنا ہو تو ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ گزشتہ کلاسز میں آپ نے یہ بات جو ہے سیکھ لی تھی، یہ چیز سیکھ لی تھی کہ کسی بھی چیز کی اعداد کیسے نکالی جاتی ہیں، تو ایقق کی ترتیب سے میں نے آپ کو سارے کا سارا مسئلہ حل کروا دیا تھا کہ آپ نے ایقق کی ترتیب پر حروف کے اعداد کیسے نکالنے ہیں، اور پھر تقسیم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کسی بھی عدد کو کسی بھی عدد پر کیسے تقسیم کر کے نتیجہ نکالنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جو ہے شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو بغور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ مرض ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک اس کی تشخیص ٹھیک طریقے سے نہ ہو تو انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس کا علاج کیسے کروں اور کیسے تجویز کروں، چونکہ مرض کی تشخیص جب تک نہیں ہوگی تو اس کا علاج بھی تجویز نہیں ہو سکے گا۔ اور ہمارے عام عرف میں ماہر ڈاکٹر یا ماہر عامل اسی کو کہتے ہیں، یا ماہر حکیم اسی کو کہتے ہیں جو کہ مرض کی تشخیص کو ٹھیک طریقے سے جان سکے اور اس میں مہارت رکھ سکے کہ مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے بعد پھر وہ آسان طریقے سے اس کا علاج تجویز کر کے مریض کو شفا دینے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح روحانیت میں بھی ہے۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو عمومی جو مسائل مریض کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں اس میں سے ایک سحر کا مسئلہ ہے اور ایک جنات کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر 4 مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے اور اس کا نتیجہ اعداد کے ذریعے سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرض معلوم کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مریض کے نام کے اعداد آپ کو چاہیے ہوں گے، اور دوسری چیز میں سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس دن کے نام کے اعداد درکار ہوں گے کہ جس دن مریض آ کر آپ سے اس چیز کا سوال کرے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کے نام کے اعداد نکال لینے ہیں، آپ اس میں جمع کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ ان کو اس میں جمع کر لیں گے تو جمع کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 4 پر تقسیم کرنا ہے۔ تو 4 پر جو تقسیم کا طریقہ تھا یا جس عدد پر جو ہے تقسیم کا طریقہ تھا کہ ہم کسی عدد کو کسی عدد پر کیسے تقسیم کریں گے، تو اس سے پہلے جو میری ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں رہنمائی مل سکے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کے اعداد کو ہم 4 پہ تقسیم کریں گے۔ 4 پر تقسیم کرنے کے بعد اگر آخر میں 1 بچ جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ مریض کو بخار ہے۔ مریض کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، مریض کے ساتھ جسمانی مسئلہ ہے، اور جسمانی مسئلے میں سے بھی جو ہے مریض کو بخار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر 4 پر تقسیم ہم کرتے ہیں تو آخر میں جو ہے 2 بچ جاتا ہے، تو 2 بچنا اس بات کی دلیل ہے کہ مریض کے ساتھ میڈیکل مسئلہ ہے، روحانی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ پھر اس کو اس بات کی تجویز کریں کہ اپنے لیے کسی اچھے طبیب کا انتخاب کر کے اپنا علاج کروا لیں، آپ کے ساتھ جسمانی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر ان چیزوں کو تقسیم کرنے کے بعد 4 پہ تقسیم کرنے کے بعد آپ کے پاس آخر میں 3 بچ جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مریض کے نام کے اعداد اور دن کے نام کے اعداد 4 پر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا اور برابر سرابر تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، اور روحانی مسائل میں ساتھ اس کے ساتھ سحر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے کہ آپ کو اس چارٹ میں نظر آ رہا ہوگا، میں نے جو ہے 3 قسم کے ایسے نام تجویز کیے ہیں کہ اس میں سے ایک میں آخر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں 1 بچ جاتا ہے، دوسرے کو 4 پر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں 2 بچ جاتا ہے، اور تیسرے کو
4 پر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں جو ہے 3 بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرضی نام ہے، نام کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی نام کے کوئی اعداد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے فرضی نام جو ہے ذکر کر دیے ہیں اور نمبر شمار کے حساب سے جو ہے آپ کے سامنے اس چارٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو 413 کا عدد ہے، تو اس چارٹ میں آپ کے سامنے اسے 4 پر تقسیم کروں گا اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آخر میں 1 بچ جائے تو پھر روحانی مسئلہ نہیں ہوتا، مریض کے ساتھ بخار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تشخیص کا انتہائی ایک آسان اور آزمودہ اور مجرب المجرب طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں تو آپ بہت سے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے۔ باقی یہ علم الغیب میں اس لیے نہیں آتا چونکہ یہ سبب کے درجے میں ہم اس کو معلوم کر رہے ہیں، اور یہ اعداد سبب کا کام ہمیں دے رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرضی ناموں میں سے جو 413 ہیں اس کو بھی یہاں پر تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں آسان طریقہ ہے، بہت سے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تقسیم کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ تقسیم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں 413 کا عدد میں بھی تقسیم کروں گا 4 پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی جس عدد کو ہم تقسیم کریں گے، جس عدد پر کریں گے، تو جس عدد پر کریں گے وہ عدد چھوٹا ہونا چاہیے اور جس عدد کو کریں گے وہ بڑا ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ عدد تقسیم ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ دونوں برابر سرابر ہیں، تو آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا، تو 4 × 4 ایک اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، 4 × 4، تو آخر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ تو 4 کا قصہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 4 کے بعد والا جو عدد ہے، تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جس عدد کو ہم تقسیم کریں گے وہ جس پر تقسیم کر رہے ہیں اس سے بڑا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک جو ہے 4 سے چھوٹا ہے، تو ایک جو ہے 4 پر تقسیم نہیں ہو پائے گا۔ تو لازمی بات ہے ہمیں 7 والے عدد کی ضرورت ہوگی، ہم 7 والے عدد کے محتاج ہوں گے تاکہ اس عدد کو بڑا کر سکیں، تاکہ وہ بآسانی اس عدد کے اوپر تقسیم ہو سکے۔ تو ایک چونکہ چھوٹا ہے تو ہمیں پھر 7 والے عدد کی ضرورت پڑے گی، تو ہم نے جو ہے ایک کے ساتھ 3 کو جمع کر دیا تو یہ 13 بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم 4 کا پہاڑ پڑھیں گے، یہاں تک پڑھیں گے کہ برابر سرابر یہ عدد تقسیم ہو جائے، باقی اگر 4 سے چھوٹا عدد رہ جائے وہ ہم نیچے لکھ لیں گے۔ تو 4 × 4، 4 × 2 = 8، 4 × 3 = 12، تو 4 × 3 = 12، تو یہ جو ہے 4 × 3 = 12 آ گیا، ٹھیک ہے۔ جب 12 آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ 13 میں سے جب 12 منفی کریں گے تو آخر میں 1 بچ جائے گا، تو یہ آخر میں 1 بچ گیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس اور مزید کوئی عدد نہیں ہے تاکہ ہم اس عدد کو بڑا کر سکیں، تو اس لیے جو ہے ہمارے پاس جواب 1 آ گیا، اور ایک چھوٹا عدد ہے جو کہ 4 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا، تو ہمارے پاس جواب 1 آ گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس سے ہم نے یہ بات اخذ کی کہ مریض کے ساتھ بخار کا مسئلہ ہے، مریض کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مریض کی تشخیص کا انتہائی ایک آسان اور آزمودہ طریقہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ مریض کا ٹھیک طریقے سے علاج بھی کر سکیں گے اور تشخیص میں مہارت بھی حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، ایک کا ٹاپک تو کلوز ہو گیا، ابھی ہم جاتے ہیں جو کہ فرضی اعداد ہم نے نکالے ہوئے ہیں 814 کی، تو 814 کو پھر ہم تقسیم کریں گے 4 پہ، تو 4 پہ تقسیم کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ساتھ میں نے ذکر کر دیا۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے 814 لکھیں گے، ٹھیک ہے جی، 814۔ ابھی اس کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو وہی والا فارمولہ یہیں پہ بھی چلے گا اور ہر جگہ پہ چلے گا، جہاں پہ جو تقسیم کا سوال ہوگا تو یہی سوال جو ہے آپ اسی طریقے سے اسی سوال کی مدد سے اس کو حل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے انشاءاللہ انتہائی مدد کا ایک سبب ہوگا۔ تو دیکھیں 4 × 4، 4 × 2 = 8، تو 4 × 2 = 8۔ اب یہ برابر کا برابر تقسیم ہو گیا، آخر میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اب اس کے 7 والے عدد کو تقسیم کریں گے تو 7 والا عدد چونکہ چھوٹا ہے 4 سے، وہ اس کے اوپر تقسیم ہونے کے قابل نہیں ہے، تو وہی والا فارمولہ اپنائیں گے کہ 7 والے عدد کو اس کے ساتھ ملا کے اس کو بڑا کریں گے تاکہ وہ 4 کے عدد کے ساتھ تقسیم ہونے کے قابل ہو جائے، تو یہ 14 کا عدد ہو گیا۔ تو 4 × 4، 4 × 2 = 8، 4 × 3 = 12، ٹھیک ہے جی، تو 12 یہاں پر آ گیا۔ ابھی 14 میں سے جب ہم 12 نکالے تو آخر میں 2 رہ جائے گا، 14 میں سے جب 12 نکالے تو آخر میں 2 رہ جائے گا، اور یہ ہمارے پاس نتیجہ آ گیا۔ چونکہ اس کے بعد ہمارے پاس اور اعداد ہیں نہیں تاکہ ہم اس کو بڑا کر کے اور جو ہے 4 کے اوپر تقسیم کر کے آگے مزید اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں، تو 2 ہی ہمارے پاس بچ گیا، اور 2 اس بات کی دلیل ہے کہ مریض کے بدن کے اندر کوئی جسمانی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ درپیش ہے، تو آپ پھر اس کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ کسی
ماہر طبیب کے پاس جا کر اپنا علاج کروائے، ٹھیک ہے۔ ابھی تیسرے نمبر کا جو عدد ہے وہ بھی فرضی عدد ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ 315 ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 315 ہے۔ تو 315 کے اعتبار سے وہی بات ہوگی جو کہ میں نے آپ کو کہی ہے کہ 315 ہے اور اس کو ہم 4 پہ تقسیم کریں گے۔ تو چونکہ 3 چھوٹا ہے 4 بڑا ہے اور ہم نے 3 کو تقسیم کرنا ہے 4 پہ، تو ہم تقسیم کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے 7 والے عدد کے ہم محتاج رہیں گے اور یہاں پر جو ہے اس عدد کو بڑھ کر کے 4 پہ اوپر تقسیم کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، 4 کا پہاڑا پڑھنا ہوگا۔ تو 31 کا عدد ہمارے پاس ہے، اس کو ہم 4 پہ تقسیم کریں گے، تو 4 × 4 4 × 2 8 4 × 3 12 اور 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28، ٹھیک ہے جی، 4 7 28 آ گیا۔ کیونکہ اس کے آگے اور ہم تقسیم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس 3 کا عدد باقی رہ جائے گا اور وہ 4 کے پہاڑے کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو 31 میں سے جب 28 نکالیں گے تو 29 30 31 3 آخر میں رہ جائے گا ہمارے پاس۔ 3 کا عدد پھر چھوٹا ہے 4 سے، پھر ہم کیا کریں گے، 7 والے عدد کے محتاج رہیں گے، تو 7 والا عدد اتار لیں گے۔ اسی طرح 28 تک 29 30 31 اور 32، ٹھیک ہے جی، 4 8 32، یہ یہاں تک ہو گیا۔ پھر کیا ہوگا، پھر یہی ہوگا کہ ہم 35 میں سے 32 کو جب مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آخر میں 3 بچ جائے گا۔ 3 جب بچ جائے گا، ابھی مزید ہم اس سلسلے کو اس لیے آگے نہیں بڑھا سکتے کہ آگے ہمارے پاس اعداد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اعداد ہمارے پاس ختم ہو گئے اور یہی 3 ہمارے پاس جواب آ چکا، اور 3 کو بھی 4 میں ہم تقسیم نہیں کر سکتے، چونکہ 3 کا عدد 4 سے چھوٹا ہے، تو ہمارے پاس جواب 3 آ گیا۔ اور اس قسم کے مریض کے ساتھ جس کا آپ نام اور جس دن وہ آیا ہے آپ سے سوال کر رہا ہے، اس کو آپ اگر 4 پہ تقسیم کریں اور آخر میں 3 بچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے رہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ کہ مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو وہ باتیں تھی کہ اگر آخر میں 1 بچ جائے یا 2 بچ جائے یا 3 بچ جائے یا برابر تقسیم ہو جائے، تو برابر تقسیم ہونے کے لیے جو ہے ایک عدد میرے پاس جو ہے وہ 312 ہے، جو کہ میرے ہی اپنے نام کے اعداد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اگر 4 کے اوپر تقسیم کریں تو کیا ہوگا، وہی طریقہ کار ہوگا جو میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ 3 چھوٹا عدد ہے، وہ 4 کے اوپر تقسیم نہیں ہو سکتا، تو لازمی بات ہے کہ 7 والے عدد کے ہم محتاج ہوں گے، اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی تاکہ یہ عدد بڑا ہو جائے اور 4 کے اوپر تقسیم ہونے کے قابل ہو جائے۔ تو جیسے کہ ہم نے اوپر جو ہے پہاڑا پڑا تھا 4 7 28، ٹھیک ہے جی، 29 30 31، تو آخر میں 3 بچ گیا، تو 3 کا عدد 4 سے چھوٹا ہے، تو اس اعتبار سے ہم ایک عدد اور اوپر سے اتاریں گے تو 32 ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حساب سے ہم جب اس کو جو ہے ٹیبل پڑھیں گے تو 28 29 30 31 اور 32، تو اس کے حساب سے جو ہے 32 ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے جی، 4 8 یہ 32، یہ پورے کا پورا تقسیم ہو گیا۔ آخر میں کوئی ایسا عدد ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اس کو تقسیم کر سکیں، تو ہمارے پاس آخر میں کچھ بھی نہیں بچا، اور کچھ نہ بچنا اس بات کی علامت ہے کہ مریض کے ساتھ سحر کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اس فارمولے کی بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی۔ ابھی آپ اس اعداد کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگا سکیں گے کہ مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ الرحمن تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام۔